بہت قدیم زمانے کی بات ہے جب زمین پر انسانوں کی تعداد کم تھی اور زندگیاں نہایت سادہ ہوا کرتی تھیں۔ لوگ کھیتی باڑی کرتے، ایک دوسرے کا خیال رکھتے اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس زمانے میں ہر چیز صاف اور سیدھی تھی، رشتے بھی، نیتیں بھی اور زندگی بھی۔ لوگ جانتے تھے کہ مرد اور عورت کا تعلق صرف نکاح کے ذریعے ہی جائز ہے۔ بزرگ اکثر نوجوانوں کو سمجھاتے، دل کی خواہشات کو قابو میں رکھو اور جب وقت آئے تو نکاح کے ذریعے پاک رشتہ قائم کرو۔ اسی بستی میں ایک نوجوان رہتا تھا، حارث۔ وہ محنتی تھا مگر غریب۔ اس کے دل میں بہت سے خواب تھے مگر حالات اس کے ساتھ نہیں تھے۔ اسی بستی میں ایک لڑکی تھی، زینب۔ وہ نرم دل اور باحیا تھی اور اپنے خاندان کی فرما بردار۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں جوان ہو گئے۔ بچپن کی پہچان اب ایک انجانی سی کشش میں بدلنے لگی۔ جب بھی وہ ایک دوسرے کو دیکھتے، دل میں عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی۔ ایک دن حارث نے اپنے دوست سے کہا، مجھے سمجھ نہیں آتی، جب میں زینب کو دیکھتا ہوں تو دل بے قابو ہو جاتا ہے۔ دوست نے جواب دیا، یہ فطری بات ہے، مگر یاد رکھو، اس کا صحیح راستہ نکاح ہے۔ حارث نے سر ہلایا، مگر دل کے جذبات پر قابو پانا اس کے لیے آسان نہ تھا۔ دوسری طرف زینب بھی یہی کیفیت محسوس کر رہی تھی۔ وہ خود کو سمجھاتی، یہ غلط ہے، مجھے اپنے دل کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ مگر جذبات کبھی کبھی عقل پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ بستی کے ایک بزرگ نے ایک دن دونوں کو الگ الگ نصیحت کی۔ شیطان انسان کو سیدھا گناہ کی طرف نہیں لے جاتا، بلکہ پہلے اسے اس کے قریب لاتا ہے، پھر ایک دن وہ حد پار کرا دیتا ہے۔ کچھ دن سب ٹھیک رہا۔ حارث نے خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کی اور زینب نے بھی فاصلے بنانے کی، مگر ایک دن اتفاق سے دونوں کا سامنا تنہائی میں ہو گیا۔ پہلے تو وہ خاموش کھڑے رہے، پھر آہستہ آہستہ بات شروع ہوئی۔ تم ٹھیک ہو؟ حارث نے پوچھا۔ ہاں، مگر دل نہیں مانتا کہ تم سے بات نہ کروں، زینب نے آہستہ سے کہا۔ یہ وہ پہلا قدم تھا، ایک ایسا قدم جو بظاہر چھوٹا تھا مگر آگے چل کر بڑی لغزش کا سبب بننے والا تھا۔ اب وہ کبھی کبھار چھپ کر ملنے لگے۔ وہ خود کو یہ کہہ کر تسلی دیتے، ہم صرف بات کرتے ہیں، اس میں کیا برائی ہے؟ مگر ہر ملاقات کے ساتھ ان کے دل کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ ایک رات جب ہر طرف خاموشی تھی، وہ پھر ملے۔ اس بار شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، تم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو، تمہارا حق ہے کہ تم ایک دوسرے کے قریب آؤ۔ انہوں نے اپنے ضمیر کی آواز کو دبایا اور وہ حد پار کر دی جو اللہ نے مقرر کی تھی۔ اس لمحے کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ پہلے جو سکون تھا وہ ختم ہو گیا، دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی۔ وہ ایک دوسرے سے بھی نظریں ملانے سے کترانے لگے۔ حارث راتوں کو جاگتا اور سوچتا، میں نے کیا کر دیا؟ زینب خاموش ہو گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو رہنے لگے۔ وہ اپنے رب سے معافی مانگتی مگر دل کا بوجھ کم نہ ہوتا۔ چند ہفتوں بعد ان کی حالت دیکھ کر لوگوں کو شک ہونے لگا۔ آخرکار حقیقت سامنے آ گئی۔ بستی میں افسوس کی لہر دوڑ گئی۔ بزرگوں نے سر جھکا لیے۔ ایک دانا شخص نے کہا، یہ وہی پہلا قدم تھا جس سے روکا گیا تھا۔ اگر یہ اپنے دل کو قابو میں رکھتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ حارث اور زینب دونوں ٹوٹ چکے تھے۔ وہ اپنے کیے پر شدید نادم تھے۔ ایک دن وہ بستی کے بزرگ کے پاس گئے اور روتے ہوئے کہا، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، کیا ہمارے لیے معافی ہے؟ بزرگ نے نرمی سے جواب دیا، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اگر تم سچے دل سے توبہ کرو تو وہ معاف کرنے والا ہے، مگر یاد رکھو یہ راستہ ہمیشہ نقصان کی طرف لے جاتا ہے۔ دونوں نے سچی توبہ کی۔ انہوں نے اپنے آپ کو بدلنے کا عہد کیا۔ وقت کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی کو درست کرنے کی کوشش کی، مگر اس غلطی کا نشان ان کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے رہ گیا، ایک سبق بن کر۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ گناہ اچانک نہیں ہوتا، بلکہ آہستہ آہستہ انسان اس کے قریب جاتا ہے۔ چھوٹے قدم بڑی غلطیوں کا سبب بن سکتے ہیں۔ اللہ کی حدود انسان کی حفاظت کے لیے ہیں، اور سچی توبہ ہمیشہ قبول ہو سکتی ہے۔ یہ صرف ایک کہانی ہے، مگر اس میں چھپا سبق حقیقت پر مبنی ہے کہ انسان کو اپنے نفس اور خواہشات پر قابو رکھنا چاہیے، ورنہ ایک لمحے کی لغزش پوری زندگی پر اثر ڈال سکتی ہے۔